اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ کل کے درس کے اندر یہود کا رد فرمایا تھا کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت یہودیت کی تبلیغ کی تھی اور وصیت کی تھی، اور اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ آپ جب تک زندہ رہیں تو یہودیت پر قائم رہنا، اور تمہاری موت آئے تو یہودیت پر آئے۔ یہ یہود مدینہ نے کہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کے آثار آئے تو اس وقت تم لوگ موجود تھے وہاں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی تبلیغ کی یا یہودیت کی وصیت کی؟ جب تم لوگ موجود نہیں تھے تو اپنی طرف سے یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ اور پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا عقیدہ، اور یعقوب علیہ السلام نے وہ جو وصیت اپنے بیٹوں کو کی تھی کہ میرے بیٹو تمہیں اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کا مطلب ہے فرمان بردار، حکم بردار، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان بردار بنے رہو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہی وصیت کی تھی، اور پھر بیٹوں نے آگے سے جواب بھی یہ دیا تھا کہ اے ابا ما تعبدون، انہوں نے یہ سوال کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 بیٹے تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام مصر میں گئے تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ان بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم تیرے یعنی کہ معبود کی عبادت کریں گے، اور تیرے باپ اور دادا کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہے۔ کیونکہ ذہن میں یہ شک آ سکتا تھا یہود و نصارہ کے، چونکہ ایک نظریہ تھا کہ جی بہت سارے خدا ہیں، یعنی کہ کسی نے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی خدا بنایا ہوا تھا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا تھا، حضرت مریم کو خدا کا یعنی کہ خدا سمجھتے تھے۔ تو ان کا رد فرمایا کہ الہ واحدہ، کہ جس اللہ ایک کی عبادت یہ تمام حضرات کرتے تھے ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرمان بردار ہی رہیں گے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا تھا ان کا کہ وہ ایک جماعت تھی، بزرگوں کی برگزیدہ جماعت تھی، وہ چلے گئے، ان کا عمل ان کے لیے، انہوں نے جو عمل کیا وہ ان کے کام آئے گا۔ تم اپنی خیر مناؤ اور اپنی فکر کرو کہ تم کون سا عمل کر رہے ہو، تمہیں تو تمہارا عمل کام آئے گا، ان کا عمل تمہارے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسے ایک یہود کا ایک اور نظریہ بھی یہ تھا، میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ یہود کا نظریہ یہ تھا کہ باپ دادا اگر کوئی گناہ کریں گے تو اولاد اس میں پکڑی جائے گی، اولاد سے بھی یعنی کہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اور اگر باپ دادا یعنی کہ نیک عمل کریں گے تو ان کے نیک عمل کے اندر اولاد بھی شریک ہوگی۔ اولاد چاہے وہ جیسے بھی عمل کرے لیکن وہ اپنے باپ دادا کے اعمال کے اندر شریک ہوگی، اس لیے انہیں پکڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈال دے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا انبیاء تھے۔ نحن ابناء اللہ و احباہ، ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم اللہ کے یہ پسندیدہ لوگ ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑے گا۔ تو اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ جب اتنی واضح دلائل آ چکے اور ان کے پورے یعنی کہ نظریے کے متعلق قرآن اتر چکا، تو اب ان یہود و نصارہ کو چاہیے یہ تھا کہ یہ اسلام کو قبول کر لیتے، لیکن ان بدبختوں نے بجائے اسلام کو قبول کرنے کے یہودیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ تو آج کے سبق میں اسی کا تذکرہ ہے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودن یہودی بن جاؤ، او نصارہ یا نصرانی بن جاؤ، تہتدوا تو تم لوگ راستے پر آ جاؤ گے۔ یہ مسلمانوں کو کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا انہوں نے کہ آپ یہودی یا نصرانیت کو اختیار کر لو تو آپ کو راستہ مل جائے گا، آپ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار کر کہا کہ میرے محبوب آپ ان سے کہیے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حنیفاً جو یکسو تھا اور جس کی توجہ صرف ایک کی طرف تھی، وہ اللہ ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ تھی۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تم یہود و نصارہ تو شرک کرتے ہو، تم تو خدا کے ساتھ جو ہے دوسروں کو ملاتے ہو، انبیاء علیہ السلام کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، تو تم نے تو خدا کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ پھر آگے اس سے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تفصیل یہ ہے کہ قولوا آمنا، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اللہ کی ذات پر ایمان تھا۔ وما انزل الینا،
اور ہم نے ایمان لایا اس کتاب پر، ان احکامات پر جو ہم پہ نازل ہوئے، وما انزل الی ابراہیم، اور ان کے کتابوں پر اور ان احکامات پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پر، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئے، وہ صاحب کی شکل میں، وہ الہام کی شکل میں، جو بھی احکامات تھے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ والاسباط، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، ان کے اندر جتنے بھی یعنی پیغمبر گزرے ان کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو ملا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، و عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات، ان تمام معجزات کو بھی ہم اللہ کی طرف سے مانتے ہیں۔ وما اوتی النبیون، اور ان کے علاوہ بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کچھ بھی ملا کتابوں کی شکل میں، معجزات کی شکل میں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک نبی کے اندر بھی فرق نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو من جانب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول مانتے ہیں، اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کو حق اور سچ مانتے ہیں۔ البتہ ونحن له مسلمون، ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے فرمان بردار ہیں۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وقت حکم یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا جائے اور قرآن پر ایمان لایا جائے، تو ہم مسلمان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتے ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ تو اب یہ تفصیلی ایمان کے آ کے بتا دیا کہ ہمارا ایمان یہ ہے۔ اب چونکہ یہود نے ایک سازش بنائی ہوئی تھی کہ جو کمزور قسم کے مسلمان تھے ان کے اندر مختلف قسم کی باتیں پیدا کرتے تھے کہ بھائی جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کے اندر پیدا فرمانا ہے اور نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل ہی میں رہے گا، یہ عرب میں نہیں آ سکتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والاسباط، یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو اسباط سے تشبیہ دی، اور اسباط اصل میں صلبی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے قبیلے اور خاندان بنائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرعون سے ٹکر ہوئی اور فرعون جب پیچھے آیا اور دریا پار کر کے یہ جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دریا کے اندر بھی 12 راستے بنائے تھے، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے اس وقت، 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور ان کی اولاد میں سے یہ 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بھی بنائے، اور پھر وہاں جب میدان میں گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشموں کا بندوبست بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ عصا ماریے اور اس پتھر میں سے جو ہے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، تو وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ یعنی کہ سہولت عطا فرمائی۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد میں اکثریت انبیاء کی گزری ہے، سوائے چند انبیاء کے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ باقی سارے انبیاء تقریباً حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد کے اندر برکت عطا فرمائی۔ تو آگے یعنی کہ مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ ان سے کہیے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دین تھا اس پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے آباء و اجداد اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی پیروی کی، ہم بھی اسی دین اسلام کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی دین حق ہے، یہی دین سچ ہے۔ جو اس دین کی پیروی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی کامیاب کریں گے، جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔